السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کلاس میں پارہ نمبر 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 11 اور 12 کو تجوید اور ہجہ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اس آیات میں 3 حرف مشدد ہیں اور اگلا حرف جو ہے اس پر تنوین بھی ہے اور اقلاق کا قاعدہ بھی ہے۔ ان آیات میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ چلیں اب ہم اسے پڑھنے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا میم زبر ہم، میم الف زبر ما، ہم ما، زا میم دو زے زم، ہم مازم، میم شین زبر مش، شین الف مز زبر شا، ہم مازم مشا، حمزہ میم دو زے ام، مشا ام، با زیر بی، نون زبر نہ، بنا، میم یا زیر می، بنا می، میم دو زیر من، بنا می من، وقفن، بنا میم۔ وقف کی صورت میں 2 زیر گر جائے گی اور میم ساکن ہو جائے گی۔ یہاں پر ہا جو ہے حروف حلقی میں سے ہے۔ یہ ہا سینے والی ہا ہے، حلق والی ہا نہیں، سینے والی ہا ہے۔ اور آگے میم مشدد ہے۔ مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، ایک اپنی حرکت کے ساتھ ملا کر۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ کیا جائے گا۔ آگے 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد میم مشدد ہے۔ یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے کہ تنوین کو میم کے ساتھ ملا کر غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اور آگے بڑی مد ہے، اسے مد متصل کہتے ہیں اور مد واجب بھی کہا جاتا ہے۔ اسے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اور آگے 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر چھوٹی سی میم لکھی ہوتے ہیں، جسے میم ساکن اور تنوین کی آواز کو غنے میم کے آواز میں بدل کر غنے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ پھر آگے یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یا مدہ بنتا ہے۔ پھر یہاں 2 زیر کی تنوین ہے، وقف کی صورت میں 2 زیر گر جائے گی اور میم ساکن ہو جائے گی۔ چلیں اب ہم اسے رواں پڑھتے ہیں۔ ہم مازم مشاء بنمیم۔ اب ہم آیت نمبر 12 کو ہجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میم نون زبر من، نون الف زبر نا، مننا، عین لام 2 زیر عل، مناعل، لام لام زیر لل، خایا زبر خی، للخی، را زیر ری، للخیری، میم عین پیش مع، تا زبر تا، معتا، دال 2 زیر دن، معتدن، حمزہ زبر آ، سا یا زیر سی، اسی، میم 2 زیر من، اثیمن، وقفن، اثیم۔ وقف کی صورت میں 2 زیر کی تنوین گر جائے گی اور میم ساکن ہو جائے گی۔ یہاں پر میم مشدد بھی ہے اور نون مشدد بھی ہے۔ نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا۔ پھر آگے الف مدہ ہے، اسے 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اگر ہم نے آیت نمبر 11 پر وقف نہیں کیا تو میم کو میم کے ساتھ ملا کر غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جیسے میم میم 2 زیر میم، میم نون زبر من، اس طریقے سے۔
اور ہم نے جب وقف کر دیا ہے تو یہ آیت یہیں تک، پھر یہاں سے میم کو نون کے ساتھ ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور آگے دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین سے آگے لام ہے، یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر یہاں پر یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اسے کھینچنا نہیں ہے۔ پھر یہاں دو زیر کی تنوین ہے، اس میں بھی غنہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگلا حرف جو ہے حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، تو حمزہ سے پہلے اگر نون ساکن یا تنوین ہے تو وہاں غنہ نہیں کیا جاتا، وہاں اظہار کر کے پڑھا جاتا ہے۔ آگے یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یا مدہ بنتی ہے، اور یہاں پر دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین گر جائے گی وقف کی صورت میں اور میم ساکن ہو جائے گی۔ چلیں اب ہم اسے رواں پڑھتے ہیں۔ مناع للخیر معتد اثیم۔ اب ان آیات کو ہم رواں پڑھتے ہیں۔ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ ان آیات کی اچھے سے پریکٹس کریں تاکہ غلطی نہ رہے۔ اللہ حافظ۔